السلام علیکم ناظرین، کیا اب آخر کار زینیا کی محبت ہی اس کی سب سے بڑی تباہی بننے والی ہے؟ کیا دانش واقعی اسے طلاق دے دے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا شہرام اس حملے سے بچ پائے گا یا ڈرامہ ایک اور چونکا دینے والا موڑ لینے جا رہا ہے؟ آنے والی قسط میں کئی کرداروں کی زندگیاں بدلنے والی ہیں، تو آئیے جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی قسط میں حالات ایک ایسے موڑ پر پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں جہاں دانش اور زینیا کے رشتے کا بچنا تقریباً ناممکن لگ رہا ہے۔ البتہ سوال یہ ہے کہ کیا شہرام بھی اس خطرناک صورتحال سے محفوظ نکل پائے گا یا نہیں؟ سب سے پہلے اگر فیروز کی والدہ کی بات کی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈرامہ ایک بار پھر یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے اکثر خود انہی مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ فیروز اپنی ماں کی حقیقت پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، لیکن اس بار جب وہ شانزے کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتی ہیں تو فیروز کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ گھر چھوڑنے تک کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تاہم جب اس کی والدہ معافیاں مانگنے اور منت سماجت پر اتر آتی ہیں، خاص طور پر شانزے سے درخواست کرتی ہیں، تو شانزے ہی فیروز کو نرم رویہ اختیار کرنے کا اور گھر سے نہ جانے کا مشورہ دیتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شانزے کی یہ شرافت بھی فیروز کی ماں کو نظر نہیں آتی۔ وہ بظاہر اپنی غلطیوں پر شرمندگی کا اظہار کرتی ہیں اور دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ شانزے کو دل سے قبول کر چکی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے ارادے اب بھی وہی ہیں، شانزے کو اپنے بیٹے فیروز کی زندگی سے نکالنا۔ اس بار وہ خود سامنے آنے کی بجائے ریحان کو استعمال کرنے کا منصوبہ بناتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ریحان تک پہنچنے اور اسے دوبارہ بھڑکانے کے پیچھے بھی فیروز کی ماں کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے ریحان کو یہ احساس دلایا ہو کہ شانزے اور اس کے بھائی شہرام نے مال میں جو اس کی بے عزتی کی تھی، اب اس کے پاس بدلہ لینے کا بہترین موقع موجود ہے۔ ولیمہ چونکہ ایک ایسا موقع ہے جہاں دونوں خاندان اکٹھے ہوں گے، اس لیے ریحان بھی شاید اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہے کہ شہرام نے جس طرح مال میں کئی لوگوں کے سامنے ریحان کو بے عزت کیا تھا، تو ریحان اپنی اس بے عزتی کا بدلہ بھی شہرام سے کئی لوگوں کے سامنے لینا چاہتا ہے، اور وہ بھی شہرام کے اپنے ہی رشتہ داروں کے سامنے۔ ریحان یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اور پھر حالات اچانک سنگین رخ اختیار کر لیتے ہیں جب ولیمے کی تقریب میں فائرنگ ہوتی ہے۔ اس ہنگامے میں صرف شہرام ہی نہیں بلکہ شانزے اور فیروز بھی متاثر ہوتے ہیں اور انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنا پڑتا ہے۔ تقریب میں موجود لوگ شدید خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ دانش بھی یہ منظر دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی تقریب میں شریک تھا۔ جب زینیا کو معلوم ہوتا ہے کہ شہرام زخمی حالت میں ہسپتال پہنچ چکا ہے تو وہ دانش کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں رہتی، حالانکہ ڈاکٹر پہلے ہی اسے مکمل احتیاط کی ہدایت دے چکی ہے اور دانش بھی زینیا کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کر چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی ماں سیرت کی خراب حالت پر تو زینیا نے دانش کی بات پھر بھی مان لی تھی اور گھر سے نہیں نکلی تھی، لیکن جیسے ہی شہرام کی خبر ملتی ہے تو وہ سب کچھ بھول کر ہسپتال پہنچنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ زینیا کو آخر اتنی جلدی یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ شہرام کو کس ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ بہرحال ڈرامائی انداز میں وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ادھر دانش نے پہلے ہی گھر کے ملازمین کو ہدایت دے رکھی ہوتی ہے کہ اگر زینیا کہیں باہر جائے تو دانش کو فوری اطلاع دی جائے۔ چنانچہ جب اسے زینیا کے گھر سے نکلنے کا پتہ چلتا ہے، وہ بھی روتے ہوئے، تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ ہسپتال پہنچ کر زینیا سب کے سامنے اپنا آپ کھو بیٹھتی ہے۔ وہ زخمی شہرام کے قریب جا کر رونا دھونا شروع کر دیتی ہے اور ایسے بات کرتی ہے جیسے اب بھی اس کی زندگی کا سب سے اہم شخص وہی ہو۔ فریال کی والدہ یہ منظر برداشت نہیں کر پاتی اور فوراً زینیا کو وہاں سے ہٹا دیتی ہیں۔
ان کا موقف واضح ہوتا ہے کہ شہرام کے ساتھ زینیا کا اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا، تو یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ دوسری طرف فریال بھی اس صورتحال کو دیکھ کر کافی حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ دانش بھی اپنی بیوی زینیا کو شہرام کے لیے اس طرح روتے تڑپتے دیکھتا ہے تو اس کا غصہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک طرف اسے یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ زینیا اس کی اجازت کے بغیر آخر گھر سے کیوں نکلی، اور دوسری طرف اسے اپنی بیوی کا اس کے سابقہ شوہر کے لیے اس حد تک جذباتی ہونا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ بالآخر دانش زینیا کو وہاں سے لے جاتا ہے اور سیرت کے سامنے اس سے سوال کرتا ہے کہ آخر وہ ہسپتال کیوں گئی تھی اور شہرام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے جو اس کے لیے اس طرح رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ مگر اس بار زینیا خاموش رہنے کی بجائے سب کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دیتی ہے۔ وہ صاف الفاظ میں اعتراف کرتی ہے کہ وہ آج بھی شہرام سے محبت کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ یہ الفاظ دانش کے دل پر کسی تیر کی طرح لگتے ہیں اور اس کے اندر مزید کچھ سننے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اس رشتے کو جاری رکھنے کا کوئی مطلب نہیں اور وہ زینیا کو طلاق دینے کا اعلان کر دیتا ہے۔ سیرت جو پہلے ہی اپنی دولت اور مقام سب کچھ کھو چکی ہے، اپنی بیٹی کا گھر بھی بکھرتا دیکھ کر شدید پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ دانش کو منانے کی کوشش کرتی ہے، اسے منع کرتی ہے، لیکن اس بار دانش کا فیصلہ بدلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اصل المیہ یہ ہے کہ اگر دانش زینیا کو چھوڑ بھی دے تو کیا شہرام اسے قبول کرے گا؟ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تو ایسا بالکل ممکن نہیں لگتا، کیونکہ شہرام کے دل میں زینیا کے لیے پہلے ہی شدید نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ دوسری جانب امید یہی ہے کہ شانزے اور فیروز دونوں اس حملے سے محفوظ رہیں گے، اور اگر ریحان گرفتار ہوتا ہے تو شاید وہ یہ راز بھی فاش کر دے کہ اسے اس سارے معاملے میں کس نے بھڑکایا تھا۔ جہاں تک فیروز کی والدہ کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی عادتیں بدلنے والی ہے۔ وہ چاہے جتنی بار معافیاں مانگ لے، لیکن شانزے کو فیروز کی زندگی سے نکالنے کی کوششیں آخری دم تک جاری رکھے گی۔ تو میرے خیال سے تو فیروز کی ماں کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو زرار نے اپنی ماں سیرت کو دی تھی۔ سیرت جس طرح زرار کی زندگی سے اس کی محبت مہک کو نکالنا چاہتی تھی، تو زرار اپنی محبت کو لے کر اپنی ماں کی زندگی سے ہی ہمیشہ کے لیے نکل گیا، جس کے بعد یقیناً مہک کی زندگی میں بھی سکون آیا ہوگا۔ تو فیروز کو بھی چاہیے کہ شانزے کو بہتر زندگی دینے کے لیے اپنی ماں کا گھر چھوڑ دے اور شانزے کے لیے ایک الگ دنیا بسائے جس میں شانزے اور فیروز ہوں، محبت اور سکون ہو۔ کیا لگتا ہے ناظرین، کیا اس طرح کی ماؤں کا یہی انجام ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ تو میری پریڈکشن ہے کہ شاید فیروز کی ماں نے ہی ریحان کو شانزے اور فیروز کے ولیمے پر بھیجا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ حرکت زینیا کی ہو سکتی ہے یا فیروز کی ماں کی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔